لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. صل على محمد وآله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صلوات بر محمد. مومن کرام، سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ بالخصوص آج جس مومن بھائی نے افطاری کا اہتمام کیا، پروردگار ان کے رزق، مال، جان، عزت، آبرو میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار عالم اس ذکر کے صدقے میں ان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات بلند فرما۔ خدایا ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے قدموں میں جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ سامعین محترم، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں جنگ بدر کی فتح کے حوالے سے اور دشمن اہل بیت کی فی النار ہونے کے حوالے سے مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ یقیناً بہت عظیم دن ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، کیونکہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی وہ جنگ بدر ہے۔ آپ مسلسل ماشاءاللہ اس موضوع پہ آپ مجالس سنتے بھی رہتے ہیں اور سنی بھی ہوں گی۔ بس کچھ مختصر وقت کے لیے ایک تاریخ کا ایک پہلو آپ کی خدمت میں حاضر کر کے انشاءاللہ اس مجلس کو تمام کریں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا اللہم صل علی محمد۔ خداوند عالم اس غزوہ کے بارے میں قرآن میں مختلف مقامات پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اور اس کو بیان کیا گیا ہے، جنگ بدر کو۔ اصل میں بدر یہ وہ جگہ تھی جہاں پر یہ جنگ ہوئی۔ اس مقام پر ایک کنواں تھا جو مکہ اور شام کے راستے میں پڑتا ہے۔ اب جب مدینہ سے مکہ کی طرف آئیں تو وہاں سے ایک راستہ گزرتا ہے، ایک چوراہا جسے کہا جاتا ہے، کہ جو شام سے مکہ کا راستہ تھا اس کے درمیان میں۔ تو یہ یہاں پر ایک کنواں ہوتا تھا کہ جس کنویں کو کھودنے والا جو شخص تھا اس کا نام تھا بدر۔ اس شخص کی وجہ سے اس کنویں کا نام بدر پڑا، اور جب جنگ ہوئی تو اس مقام پر ہوئی، اس وجہ سے اس جنگ کو بھی جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے اس جنگ کا؟ کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد
جب رسول اللہ مکہ میں تھے تو مشرکین نے کیا کیا کہ ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، رسول کو پتھر بھی مارے، رسول کو اذیت بھی پہنچائی، راستہ بھی روکا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن رسول اللہ اپنے پیغام سے باز نہیں آ رہے۔ تو انہوں نے ایک پلان کیا کہ کیا کیا جائے رسول اللہ کو روکنے کے لیے۔ تو جتنے مشرکین کے سردار تھے، قریش کے سردار تھے، انہوں نے سب قبیلے والوں کو جمع کیا، ہر قبیلے سے ایک ایک شخص کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے جسے دار الندوہ کہا جاتا ہے۔ دار الندوہ میں وہ جمع ہوئے اور انہوں نے پلاننگ کی کہ بتائیں بھائی، مشورہ دیں کیا کیا جائے کہ محمد کو روکا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھ ایسا کرتے ہیں کہ سب قبیلوں کے ایک ایک شخص کو اکٹھا کرتے ہیں کہ اور رسول اللہ پر ایک رات میں حملہ کر دیں گے اور رسول اللہ کو وہیں نعوذ باللہ قتل کر دیں گے اور کام تمام ہو جائے گا، اسلام وہیں پر ختم ہو جائے گا۔ تو اگر مسلمان بعد میں ہم سے قصاص لینے کی بات بھی کریں تو ہم کہیں گے کہ کتنے لوگوں کا قصاص کرو گے؟ سب قبیلے والوں نے مل کر رسول کو قتل کیا ہے۔ اب انہوں نے یہ پلاننگ بنائی اور پلاننگ بنا کے ہر قبیلے سے ایک ایک بہادر کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کیا انہوں نے ایک پلان بنایا کہ رسول پر حملہ کر دیں گے۔ اب ادھر سے روایت کہتی ہے کہ جبرائیل نے آ کر رسول اللہ کو خبر دی کہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے آپ کے قتل کی۔ اب جب رسول اللہ کو یہ معلوم ہوا تو ایک مرتبہ رسول کائنات امیر المؤمنین کی جو ہے وہ پاس آئے اور آ کر دیکھا کہ مولا گریہ کر رہے ہیں، امام علی علیہ السلام گریہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا یا علی گریہ کس لیے کر رہے ہیں؟ بتایا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے، آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ تو رسول نے فرمایا کہ یا علی، مجھے خدا کی طرف سے حکم ہے کہ میں یہاں سے ہجرت کروں اور آپ میرے بستر پر اس رات سوئیں۔ وہ علی کہ جو گریہ کر رہے تھے رسول کے قتل کا سن کر، روایت کہتی ہے کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ آپ میرے بستر پر سوئیں تو میرے مولا نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں علی، آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ وہ علی جو رسول کے قتل کا سن کر رو رہا تھا، اپنے قتل کا سن کے مسکرانے لگ گیا۔ مولا نے پھر پوچھا یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہوگا؟ کہا نہیں علی۔ علی نے قہقہا لگایا، مسکرائے، کہا یا رسول اللہ آپ ہجرت کریے، علی آپ کے بستر پہ سوئے گا۔ اب تک کائنات میں ایسا بندہ کہ جو سورج کو دیکھ کے کہتا تھا اے سورج گواہ رہنا، علی نے ہر روز تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے، تو نے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا۔ وہ علی جو نہ سونے والا علی جب محمد کے لیے سویا تو ایسا سویا کہ پھر اللہ نے آیتوں کو نازل کر دیا۔ اب رسول اللہ نے کہا کہ یا علی، اچھا اگر میں آپ کو کہوں کہ بھائی آج رات آپ حسینیہ میں ہی سو جائیں کیونکہ باہر بہت خطرہ ہے، آپ کیا کہیں گے؟ مولانا آپ کے اس جملے نے ہماری نیند اڑا دی ہے کہ باہر بہت خطرہ ہے۔ تو اب رسول اللہ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا علی آپ کی جان بھی حفاظت میں رہے گی، کہا تھا مجھ پر حملہ ہوگا، میرے بستر پر کون سوئے گا؟ اب علی نے کہا یا رسول اللہ آپ ہجرت کریے، علی آپ کے بستر پر سوئے گا۔ روایت کے جملے ہیں کہ رسول اللہ شب کی تاریکی میں نکلے۔ اب یہ 20-25 قبیلوں کے بہادر جوان جو تھے، شجاع تلواریں لیے، رسول کے گھر کا انہوں نے محاصرہ کیا اور ایک مرتبہ جب رات کے وقت رسول اللہ کے گھر پہ حملہ کیا۔ اب روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ جب مکہ کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے، رسول اللہ کے بدن سے جو شمائل بدن رسول اللہ تھے کہ رسول اللہ کے بدن کی خصوصیات یہ تھی کہ ایک تو ان سے ایسی خوشبو آتی تھی جہاں سے گزرتے تھے لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہاں سے نبی گزرے ہیں۔ ایک خصوصیت یہ تھی کہ رسول اللہ کے چہرے سے ایک خاص نور نکلتا تھا کہ جس سے لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ اب رسول نے بھی اپنے بستر پہ کسی کو سلانا تھا
کسی ایسے کو سلانا تھا کہ جسے دیکھ کر لوگ اس کو نہیں بلکہ رسول سمجھتے، تو پھر کوئی ایسا سونا چاہیے تھا جس کے بدن سے ویسا نور نکلے جو محمد کے بدن سے نکلتا تھا، پھر اسی کو چنا، اسی کو اپنے بستر پہ سلایا کہ جسے اللہ نے اس کے نور سے بنایا تھا۔ میں کہتا ہوں علی تیرا کیا مقام ہے کہ دنیا میں اگر تو سو جائے لوگ دھوکہ کھا کے محمد سمجھتے ہیں، جاگ جائے تو لوگ دھوکہ کھا کے اللہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، کہ جس کو سوئے ہوئے کو لوگ محمد سمجھیں۔ یعنی اب ایسے کو سلانا تھا کہ جس کے بدن سے ویسا نور نکلے جیسا نبی کے بدن سے نکلے۔ اسی لیے تو جب قریب آئے اور آ کر حملہ کرنا چاہا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ بستر پر علی ہیں، یعنی پہچان نہ پائے۔ جو آگے بڑھ کے حملہ کرنا چاہتا تھا علی اٹھے اور اسی کی تلوار لے کے اس کا ہاتھ کاٹا۔ اب ایک مرتبہ مولا نے حملہ کیا، روایت کہتی ہے کہ یہ سب خدا جب دیکھ رہا تھا تو پروردگار نے کہا اے جبرائیل و میکائیل، تم دونوں کو میں نے ایک دوسرے سے بہتر بنایا، مجھے یہ بتاؤ تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی بھی ہو، کون ہے کہ جو اپنی جان کو دوسرے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ جبرائیل و میکائیل سے کہا کہ کون ہے کہ جو یہ کہے کہ پہلے مجھے موت آ جائے میکائیل کی زندگی زیادہ ہو جائے؟ میکائیل سے پوچھا کیا تم راضی ہو کہ تمہیں موت آ جائے جبریل کی زندگی زندہ ہو جائے؟ دونوں اس بات پر متفق نہیں ہوئے کہ مجھے پہلے موت آ جائے اور دوسرا زیادہ زندہ رہے۔ اللہ نے کہا تم دونوں فرشتوں کو میں نے بنایا لیکن تم دونوں راضی نہیں ہو، جاؤ زمین کی طرف دیکھو بھائی کیسے بھائی کی جان بچاتا ہے۔ کہا جاؤ جا کر دیکھو نبی کے بستر پر کیسے علی اپنی جان خطرے میں ڈال کے نبی کو بچا رہا ہے۔ اب نبی یہاں سے جب ہجرت کر کے نکلے اور ایک مرتبہ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص مل گیا کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیے، اس کو بھی ساتھ لیا، غار میں چلے گئے۔ اب 3 دن تک وہاں رکے، 3 دن تک مولا علی وہاں نبی کے پاس جاتے رہے، ملاقات کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد اب نبی نے کہا یا علی اب ہم مکہ کی طرف نکلیں گے تو آپ کیا کریے، آپ اعلان کر دیجئے، جا کر مدینہ کی طرف جائیں گے تو آپ مکہ میں جا کے اعلان کر دیجئے کہ جس جس نے نبی کو امانتیں دی تھیں وہ آ کر علی سے لے لے، اور آپ جب سب کی امانتیں لوٹا دیں تو آپ مدینہ کی طرف آ جائیں۔ خلاصہ نبی ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ۔ اب مدینہ کے باہر مسجد قباء جہاں آج موجود ہے وہاں پر نبی رک گئے، اور اب چونکہ لوگوں کو خبر ہوئی کہ نبی مدینہ کی طرف آ رہے ہیں تو جو انصار تھے، انصار وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کا مدینہ میں استقبال کیا، مہاجر وہ ہیں جو نبی کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ اب نبی نے سب کو وہاں روک دیا اور کہا کہ علی کا انتظار کیا جائے گا، یعنی نبی بھی چاہتے تھے کہ جب مدینہ میں محمد کا پہلا قدم ہو تو کوئی محمد کو اکیلا نہ دیکھے، بلکہ مدینہ کے مقدر میں بھی محمد و علی کے قدم اکٹھے جائیں۔ اب انتظار کیا اور میرے مولا جب وہاں سے قافلے کو لے کر چلے تو مشرکین کو پتہ چلا کہ علی بھی نبی کے پیچھے جا رہے ہیں، تو یہ کچھ لوگ آئے اور مولا پر حملہ کرنا چاہا، روکنا چاہا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ میرے مولا نے جب ان کو بتایا جو نہیں سمجھے، اب علی تھا، پھر ان کی زبان میں ان کو سمجھایا، مولا نے حملہ کیا اور جو روکنے آئے تھے وہ فرار کر گئے۔ اب مولا پہنچے مدینہ میں، جب مدینہ پہنچ گئے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد تقریباً 17 مہینے گزرنے کے بعد اب مشرکین مکہ جو تھے ان کو یہ خطرہ رہتا تھا کہ رسول کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ ان کے جو قافلے جاتے تھے مشرکین مکہ کے تجارت کے لیے، ایک قافلہ ابو سفیان لے کر گیا تجارت کے لیے۔ وہ قافلہ جب کچھ دیر واپس نہ آیا تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ محمد نے اس قافلے پر حملہ کر دیا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، انہوں نے مکہ میں ایک پلاننگ کی کہ ہم
جو ہے وہ قافلہ لے کر مدینہ کی طرف نکلیں گے اور جا کے مسلمانوں پہ حملہ کریں گے۔ اب انہوں نے زور زبردستی سے جتنے مکہ میں لوگ تھے سب کو، جو کافر ان کے ساتھ تھے ان کو بھی اور جو نہیں تھے ان کو اجباری، جو وہاں مسلمان بھی کچھ تھے ان کو مجبور کر کے ڈرا دھمکا کر اپنے ساتھ لیا، اور تاریخ کہتی ہے کہ 1000 کا لشکر بنا کر یہ کس طرف چلے؟ مدینہ کی طرف، مکہ سے۔ اب ابو سفیان کا جو لشکر تھا، وہ جو ایک تجارت پہ قافلہ لے کے گیا تھا کاروان، وہ الگ تھا۔ اب جب وہ ابو سفیان کا قافلہ واپس آ رہا تھا تجارت سے، مکہ کی طرف جا رہا تھا، جب وہ اس مقام پر پہنچے تو رسول اللہ کو حضرت جبرائیل نے خبر دی کہ یا رسول اللہ اس طرح مکہ سے ایک قافلہ آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ پر حملہ کرنے کے لیے آپ آمادہ ہو جائیے۔ اب رسول اللہ نے اعلان کیا کہ بھائی کفار ہماری طرف آ رہے ہیں، تو آپ کون ہے جو ہمارا ساتھ دے گا؟ جتنے مہاجر و انصار تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو ہم نے ویلکم کیا تھا، آپ کی جان جو ہے وہ ہم پر فرض ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں، تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب یہاں سے رسول اللہ مدینہ سے ایک کاروان لے کر نکلے، کس کی طرف؟ تاکہ آگے بڑھا جائے، ان کو مدینہ آنے سے پہلے ہی روک لیا جائے۔ ادھر سے کفار کا ایک لشکر آ رہا ہے جو 1000 کا لشکر ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق ان دونوں لشکروں میں یہ ہے کہ ادھر سے مدینہ سے جو نبی لشکر لے کے جا رہے ہیں اس میں کتنے لوگ ہیں؟ 313۔ ادھر سے جو لشکر آ رہا ہے اس میں کتنے لوگ ہیں؟ 1000۔ ادھر سے جو لشکر جا رہا ہے ان کے پاس ہے ٹوٹل 7 اونٹ، ادھر سے جو لشکر آ رہا ہے اس کے پاس ہے 700 اونٹ۔ ادھر سے جو لشکر جا رہا ہے ان کے پاس ٹوٹل 2 گھوڑے، جو مکہ سے لشکر آ رہا ہے ان کے پاس ہیں 300 گھوڑے۔ ادھر سے جو لشکر نبی لے کے نکلے ان کے پاس 8 تلواریں، 6 تلواریں اور 8 زرہیں پہننے کے لیے۔ ادھر سے جو نکلے ہر کسی کے پاس نیزہ بھی تلوار بھی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ کیا ڈیفرنس ہے؟ لیکن جب خدا کوئی پلان کرتا ہے، ہی از دا بیسٹ پلانر۔ اب یہاں سے 313 بڑھ رہے ہیں اور وہاں سے 1000 کا لشکر بڑھ رہا ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ جب مدینہ سے نکل رہے ہیں تو ظاہر ہے اونٹ کتنے ہیں؟ ٹوٹل 7۔ سفر ہے، گرمی ہے، اب کیا کرتے ہیں؟ نبی نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ ایک اونٹ پر زیادہ بندے تو سوار نہیں ہو سکتے، تو ایک سوار نہیں ہو، ایک ٹائم میں 2 لوگ سوار ہوں، اور ان میں سے جب ایک اترے گا تو تیسرا اس پر بیٹھ جائے گا، تو اس طرح باری باری ایک اونٹ پر بیٹھ کر سفر کرو تاکہ سب کو موقع ملے۔ اب نبی کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں، ایک تو وہی ہے کہ جس کو نبی خود اپنے کندھوں پہ بھی اٹھائے، اپنے اونٹ پہ اس کو بٹھایا، ساتھ میں اور لوگوں کو بھی رد و بدل کرتے رہے۔ اب مسلسل قافلہ بڑھ رہا ہے۔ اب ادھر سے جو ابو سفیان کا قافلہ تھا وہ جب واپس آیا تجارت سے تو وہ اس مقام پر پہنچا جہاں پر یہ بدر کا مقام ہے۔ وہاں پر کیا تھا؟ کنواں، وہاں پہ چشمے تھے، پانی تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ وہاں سے آ کے رکتے تھے، اپنا پانی وغیرہ لیتے تھے، وہاں قیام کرتے تھے اور وہاں سے پھر آگے سفر شروع کرتے تھے۔ اب نبی نے پہلے اپنے کچھ جاسوسوں کو بھیجا، قاصدوں کو بھیجا کہ جاؤ آگے جا کے پتہ کرو کہ وہ لشکر کہاں تک پہنچا ہے، یہ ہمیں کہاں تک جانا ہے۔ اب یہاں سے جو 2 لوگ گئے انہوں نے جا کر دیکھا تو وہ جب اس بدر کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہاں جو لوگ رہتے تھے وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ دیکھو 1-2 عورتیں آپس میں جھگڑا کر رہی ہیں، تو ایک نے کہا کہ تم نے میرا قرض دینا ہے، میرا قرض واپس کرو، تو دوسری کہتی ہے کہ ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایک تجارت والا قافلہ آ رہا ہے، جب وہ آئے گا تو ہم ان کی خدمت کریں گے، ان سے جو پیسہ کماؤں گی تمہیں دے دوں گی۔ اب نبی کے جو بھیجے ہوئے لوگ تھے ان کو پتہ چل گیا کہ ابو سفیان کا یا سمجھے یہ قافلہ یا وہ قریش کا قافلہ جو مکہ سے آ رہا ہے وہ پہنچنے والا ہے، تو یہ واپس گئے، جا کے نبی کو بتایا کہ فلاں مقام پر قافلہ پہنچنے والا ہے۔ ابو سفیان جب پہنچا تو اس نے اپنے جاسوس چھوڑے تھے، ان کو بھی پتا تھا کیونکہ یہ متوجہ رہتے تھے کہ ظاہر ہے ہم جائیں گے، ہو سکتا ہے مدینے والے ہم پہ حملہ کریں، کیونکہ قرآن میں خدا نے کہا ہے کہ یہ جو
لوگ جن کو مظلومانہ طور سے مکہ سے نکالا گیا، ان پر جائز ہے کہ یہ مشرکین مکہ کا مال جو ہے وہ چھین سکتے ہیں ان سے، کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ یہ متوجہ رہتے تھے کافر کہ مسلمان کبھی بھی ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ ابو سفیان جب پہنچا، اس کو پتہ چلا کہ اس نے پوچھا کہ یہاں کوئی آیا تو نہیں، اس نے اپنے جاسوسوں سے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ نبی کا لشکر آ رہا ہے مدینہ سے۔ اچھا، یہ وہاں سے نکل گیا اور دوسری طرف سے جو کافروں کا لشکر 1000 کا مکہ سے آ رہا تھا وہ اس طرف پہنچ رہا تھا۔ اب ادھر سے مدینہ سے نبی کا لشکر، ادھر سے ابو جہل کی قیادت میں مکہ سے لشکر۔ اب جو ہی یہ قریب پہنچے، ایک طرف جو پانی تھا اس کے دوسری طرف زمین ہموار ہے، بالکل سیدھی ہے، ایک طرف جو مدینے والے آ رہے ہیں ان کی طرف زمین میں نشیب و فراز ہیں، اتار چڑھاؤ ہیں، جہاں زمین سٹیبل نہیں ہے۔ تو اب نبی نے اپنا اس طرف پڑاؤ کر لیا، اور جب مشرکین مکہ پہنچے تو انہوں نے پانی کے دوسری طرف پڑاؤ کیا۔ اب رات کا وقت ہوا، نبی نے پوچھا بتاؤ کیا کیا جائے، اب اصحاب کو اکٹھا کیا۔ تو یہ روایت کے جملے ہیں۔ تو پہلا بڑھ کے بولا، نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ جو سامنے ہیں وہ سردار ہیں، وہ قریش ہیں، وہ متکبر ہیں، انہوں نے کبھی شکست قبول نہیں کی، تو ان سے جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم تو آئے تھے کہ ابو سفیان کا لشکر پہنچے گا تو اس کو لوٹ کر مانے غنیمت لے کر واپس چلے جائیں گے، لیکن اب چونکہ اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے تو جنگ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ قریش کے سردار ہیں، بہادر ہیں، اتنا ان کا بڑا لشکر ہے۔ تو نبی نے اسے خاموش کر کے بٹھا دیا کہ خبردار بیٹھ جاؤ۔ دوسرا اٹھا، اس نے بھی یہی جملے کہ نبی نے اسے بھی چپ کر کے بٹھا دیا۔ اب روایت کہتی ہے کہ حضرت مقداد اٹھے، حضرت مقداد اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان کسی مال کی وجہ سے نہیں لائے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں کیونکہ آپ خدا کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، اگر آپ کہیں گے تو ہم اپنی جان آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ حضرت مقداد کے جملے سنے، تاریخ کہتی نبی کے چہرے پر ایک رونق آئی، نبی مسکرائے۔ اسی طرح ایک اور صحابی اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں فرق نہیں پڑتا، آپ حکم کریں، ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ تو اب یہاں پر نبی نے کہا کہ ہم ان سے لڑیں گے۔ رات ہوئی، سب سو گئے، صبح ہوئی، ایک مرتبہ جنگ کا نگارہ بچا، اور جب ایک دوسرے کے سامنے آئے، اب وہاں پر 1000 کا لشکر، یہاں پر 313، اور کئی ایسے کہ جو ڈر کے مارے آگے بھی نہیں جا رہے۔ اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ تم اپنی طرف سے کچھ لوگ بھیجو، ہم اپنی طرف سے لوگ بھیجتے ہیں۔ اب قریش کی طرف سے 3 لوگ آئے، کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید۔ اب انصار آگے بڑھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، کیونکہ ہم آپ کے محافظ بن کر آئے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اس لیے پہلے ہم جنگ کے لیے جائیں گے، جب سب انصار اگر ختم ہو گئے اس کے بعد آپ جسے بھیجنا چاہے بھیجیں۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ادھر سے کون آئے؟ 3 لوگ، نام آپ نے سنے ہیں، عتبہ، شیبہ، ولید، لیکن تعارف ان کا کیا ہے کہ ایک ہندہ کا باپ ہے، ایک ہندہ کا بھائی ہے، ایک ہندہ کا چچا ہے، یعنی ایک یزید کا دادا ہے اور معاویہ کا ماما اور اس کا چچا یا بھائی، یہ 3 لوگ اس طرف سے آئے۔ اب نبی نے انصار کو بھیجا۔ اب جو ہی سامنے آئے تو یہ کہنے لگے کہ اے محمد، کیا تو جنگ کے اصولوں سے واقف نہیں ہے کہ ہم سردار ہیں تو ہمارے مقابلے میں بھی کسی سردار کو بھیجو۔ اب رسول اللہ نے ان تینوں کو واپس بلایا جو انصاری بھیجے تھے۔ اب ایک مرتبہ اپنے خاندان سے لوگوں کو بھیجا، ادھر سے جناب حمزہ، جناب عبیدہ اور مولا علی آگے بڑھے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ تینوں کس طرح سامنے کھڑے ہوئے کہ جتنا جس کا سن تھا اس کے مطابق، ادھر سے عتبہ سب سے بڑا تھا، اس کے سامنے جناب حمزہ گئے جو ادھر سے سب سے بڑے تھے،
ادھر سے جو تھا وہ شیبہ، اس سے چھوٹا تو اس کے سامنے عبیدہ، اس سے چھوٹا ولید، اور اس کے سامنے مولا علی۔ اب تینوں آمنے سامنے کھڑے ہیں، جنگ شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ جب جنگ کا آغاز ہوا، تاریخ کہتی ہے کہ جنگ کا ابھی آغاز ہوا ہے کہ علی نے کہا کہ پہلے تو وار کر، کیونکہ ہمارا یہ شیوا نہیں ہے کہ ہم پہلے وار کریں، کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا۔ اس نے وار کیا، مولا نے ڈیفینڈ کیا۔ اب جب مولا نے پہلا وار کیا تو ولید وہیں پر فنار ہو گیا۔ اب ولید پہلے وار میں علی نے، مولا نے اسے فنار کیا، اور اب جب دیکھا کہ اس طرف جناب حمزہ، اس کے ساتھ عتبہ کے ساتھ، اور جناب عبیدہ جو رسول اللہ کے کزن ہیں مولا علی کی طرح، وہ شیبہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ بھی ان کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ مولا علی ان کی پشت پہ آئے۔ کہا اے چچا آپ کا قد بڑا ہے، آپ ذرا جھکیے۔ اب جو ہی حضرت حمزہ جھکے، علی نے ایک وار کیا، عتبہ کو بھی فنار کیا۔ اب ایک مرتبہ دیکھا جب عبیدہ کی طرف، عبیدہ اور شیبہ کا مقابلہ سخت ہے، عبیدہ پر شیبہ نے حملہ کیا اور ان کی ٹانگ پر زخم آ گیا۔ اب جب دیکھا کہ جناب عبیدہ کو قتل کرنے لگا ہے وہ شیبہ، تو مولا علی آگے بڑھے اور اس پر ایک وار کیا، تینوں کو فنار کیا۔ یعنی تینوں کو مولا نے جب فنار کیا تو اب ایک مرتبہ سے جنگ چھڑ گئی۔ 1000 کا لشکر، وہ وہاں سے کیا کہہ کر آئے تھے؟ وہ وہاں سے کہہ کر آئے تھے کہ دیکھو محمد کا سر لاؤ نہ لاؤ، ابو طالب کے بیٹے علی کا سر ضرور آنا چاہیے۔ یہ کہہ کر آئے تھے کہ علی کو نہیں چھوڑنا۔ اب ہر بندہ جنگ سے پہلے کیا کر رہا تھا کہ جہاں علی نظر آئے وہاں تمہیں فوراً اسے قتل کر دینا ہے۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی، تاریخ کہتی ہے کہ میرے مولا نے جب وار کرنا شروع کیا، اب ساری فوجیں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں۔ جو پہلے کہہ رہے تھے جہاں علی ملے وہاں مار دینا، اب ایک دوسرے سے کہہ کے بھاگتے تھے ادھر نہ جانا وہاں علی ہے، ادھر نہ جانا وہاں علی ہے۔ اب اسلام کی یہ پہلی جنگ کہ جس میں تاریخ کہتی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا مسلمانوں کی مدد کے لیے کہ میرا نبی پریشان نہ ہو، ہم تیری تسلی کے لیے، ان مومنین کی تسلی کے لیے فرشتوں کو بھی بھیجیں گے۔ وہ فرشتے کیسے آئے؟ اچھا، جنگ سے پہلے کی رات نبی نے اپنے اصحاب سے کہا کون ہے جو جا کر، کیونکہ جو کنویں کے زیادہ قریب تھے وہ کافر تھے، نبی نے کہا کون ہے کہ جو جا کر اس کنویں سے پانی لے کر آئے۔ اب کوئی بھی نہ اٹھے، کون اٹھے موت کے منہ میں جائے؟ ایک مرتبہ وہ اٹھا کہ جو نبی کی حمایت میں ہر وقت اٹھتا تھا۔ میرے مولا اٹھے اور کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ کہا جائیے۔ اب جب پہنچے وہاں پر کنویں کے قریب پہنچے تو ڈول تو تھا نہیں جس سے پانی نکالتے، تو علی کنویں کے اندر اترے اور اپنی مشک پانی سے بھری، اور جب واپس آئے اور کنویں سے سر نکالا تو میرے مولا نے دیکھا کہ ایک تیز طوفان آیا ہے۔ میرے مولا آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن طوفان اتنا شدید ہے، وہ مولا وہیں پر رک گئے۔ اب ایک مرتبہ پھر آگے بڑھے، پھر سے وہ تیز طوفان آیا تو مولا رک گئے۔ 3 مرتبہ یہی ہوا۔ جب واپس آئے رسول اللہ کی خدمت میں تو رسول اللہ نے پوچھا یا علی آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ تو ماجرا بیان کیا۔ کہا یا رسول اللہ پانی جب لے کے آ رہا تھا تو میرے ساتھ ایسا ہوا۔ کہا علی تو جانتا ہے یہ کیوں ہوا؟ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا پہلی مرتبہ جب طوفان آیا تھا تو جبرائیل 1000 فرشتے کے ساتھ آیا تھا تجھے سلام کرنے کے لیے۔ کہا دوسری مرتبہ جب آیا تو میکائیل آیا 1000 فرشتے کے ساتھ تجھے سلام کرنے کے لیے۔ تیسری دفعہ جب طوفان آیا اسرافیل آیا تھا 1000 فرشتے کے ساتھ تجھے سلام کرنے کے لیے۔ کہا یہ 3003 فرشتے اللہ نے بھیجے تھے تمہیں سلام کرنے کے لیے، اور یہ وہ فرشتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کی مدد بھی فرمائی۔ اور روایت کہتی ہے کہ جنگ جب ہو رہی تھی ہر شخص کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ ادھر نہ جانا وہاں علی ہے، ادھر نہ جانا وہاں علی ہے۔ سلمان نے آ کے نبی سے پوچھا یا نبی اللہ مگر کتنے علی اپنے ساتھ لائے ہو؟ کہا علی تو ایک ہی ہے۔ کہا پھر یا رسول اللہ جس کے سامنے بھی جاؤ یہی کیوں کہتا ہے بھاگو علی آ گیا؟ کہا جس کے سامنے بھی جاؤ یہی کہہ رہا ہے علی آ گیا، علی آ گیا۔ اچھا یہ جو قریش آئے تھے یہ صرف کافر نہیں لائے تھے،
ان کے پاس کئی ایسے بندے یہ خرید کر لائے تھے کہ جو صرف پیسے کے لیے لڑتے تھے. ان میں ایک نام تھا نوفل. ان کو اس بندے کو یہ خرید کر لائے. یہ اتنا جنگجو بہادر تھا کہ عرب میں اس کا ایک روب و دبدبا تھا کہ یہ بہت بڑا نیزہ بردار ہے, بہت بڑا شمشیر زن ہے, اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. مسلمان بیچارے وہ سادہ لوہ مدینے میں رہنے والے تازے تازے مسلمان ہوئے تھے, بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے تھے. جب انہوں نے سنا نوفل آیا ہے, گھبرا گئے, دل چھوڑ گئے. اب یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں شب بدر جب جنگ ہونی تھی اس رات میں نبی ساری رات, امام فرماتے ہیں سارے مسلمان سو گئے, فقط نبی بیدار تھے یا علی بیدار تھا. نبی ساری رات دعا کرتے رہے, پروردگارہ میرے مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح نصیب فرمانا, اور پروردگارہ اس نوفل سے میرے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا. یعنی اتنا بڑا وہ جنگجو تھا. اب جب جنگ ہو رہی تھی تو نبی ایک بلندی پہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی نے اس جنگ میں شرکت نہیں کی, بلکہ امام فرماتے ہیں کہ جب جنگ کا غلبہ بڑھ جاتا تھا تو ہم نبی کے پیچھے آ کے جو ہے سہارا لیتے تھے. یعنی ہم نبی کا جو ہے وہ حفاظت میں آ جاتے تھے. اب نبی کھڑے دیکھ رہے ہیں اور نبی نگرانی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, جنگ ہو رہی ہے. امیر کائنات نے جب نبی کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھے, مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ کس لیے پریشان ہیں, کس لیے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں اس نوفل کو دیکھ رہا ہوں کہ جس سے میں اپنی امت کے لیے پریشان ہوں, اپنے مسلمانوں کے لیے. کہا یا رسول اللہ میں نے جب شب میں آپ کو دیکھا آپ اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, جنگ شروع ہوتے ہی میں نے اسے کب کا مار دیا. کہا وہ تو جنگ کے شروع میں ہی میں نے مار دیا تھا تاکہ مسلمانوں کو کچھ نہ کہہ سکے. اب علی علیہ السلام جنگ لڑ رہے ہیں. اب ہر بندہ کہہ رہا ہے بھاگو, علی میرے پیچھے ہے, علی میرے پیچھے ہے. وجہ کیا ہے؟ روایت میں نے پڑھی ہے کہ اللہ نے جتنے فرشتوں کو بھیجا تھا اللہ نے سب کو علی کی صورت میں بھیجا تھا. جو بھی دیکھتا تھا علی اس کی بغل میں کھڑے ہیں, ہر بندہ علی کے خوف سے. اب وہاں پر جب فرشتوں نے یہ دیکھا کہ اکیلے علی نے ان کے 18 سرداروں کو مار دیا, اب جب سردار مر گئے تو وہ کفار وہاں سے چھوڑ کر بھاگے, کچھ گرفتار ہو گئے, کچھ بھاگ گئے. اب وہ جو یہ کہہ کر مکہ سے نکلے تھے کہ ہم علی اور نبی کا سر لائیں گے, اب پورے مکہ میں لوگ منتظر تھے کہ کب علی کا سر آئے گا, کب نبی کا سر آئے گا. اب جب مکہ والے جو بھاگے تھے بدر سے جب مکہ واپس پہنچے, اب سارے منتظر تھے بھائی جشن کا سما ہوگا, یہ 1000 کا لشکر گیا جیت کر آئے گا, علی کا سر بھی آئے گا, نبی کا سر بھی آئے گا. لیکن جتنے منتظر تھے جب یہ مکہ کے منافق اور کافر واپس پہنچے تو پوچھا کیا ہوا, میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ علی نے مار دیا. میرا چچا کہاں ہے؟ وہ علی نے مار دیا. میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ علی نے مار دیا. میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ علی نے مار دیا. یعنی اللہ نے جنگ بدر کا یہ جشن منایا کہ پورے مکہ میں علی علی ہو رہا تھا. کہ اب وہ جو علی کے سر کے منتظر تھے جب آئے تو کسی کا بھائی نہیں, کسی کا بیٹا نہیں, کسی کا باپ نہیں, کسی کا بھتیجا نہیں, کسی کا بھانجا نہیں. کس نے مارا؟ علی نے. کس نے مارا؟ علی نے. اب یہ علی علی سن کر اتنا بغض بھر گیا علی کے نام کا کہ روایتیں کہتی ہیں کہ جب مولا حسن دربار معاویہ میں گئے تو وہاں پر معاویہ کے پاس 5 لوگ جمع ہوئے. ان کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. یہ معاویہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم امام حسن سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, امام کو بلاؤ تاکہ ہم اس سے مناظرہ کریں اور تمہاری خلافت کا جو ہے وہ اس بات کریں کہ تم خلیفہ برحق ہو, اور ہم حسن کو نعوذ باللہ شکست دے کر اس کو رسوا کریں گے. معاویہ کہنے لگا کہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ حسن کون ہے, تم اس بات سے باز آ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں تم بلاؤ.
کہا کہ میں جانتا ہوں حسن آئے گا تو سوائے ہماری رسوائی کے اور کچھ نہیں ہوگا، اس لیے تم رکو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم دلائل دیں گے، ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہم دین کو جانتے ہیں، ہم ایسے دلائل دیں گے کہ حسن کو ہم شکست دے دیں گے اور یہ جو لوگوں کے درمیان ان کا ایک مقام ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ معاویہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، امام کو بلایا گیا۔ اب یہ 5 شخص ہیں کہ جو معاویہ کے دربار میں ہیں اور مولا سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا ہے عمرو بن عثمان، دوسرا ہے عمرو بن عاص، تیسرا ہے عتبہ بن ابی سفیان، چوتھا ہے ولید بن عقبہ اور مغیرہ بن شعبہ۔ یہ 5 شخص ہیں کہ جو بنو امیہ کے ہی ہیں، سارے آپس میں رشتہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم امام حسن علیہ السلام سے مناظرہ کریں گے۔ اب امام کو بلایا گیا۔ امام کو جب بلایا تو روایت کہتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تم سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا اچھا، مناظرے کی ایک شرط یہ ہوگی کہ میں نہیں جانتا تھا کہ تم مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہو، لیکن اگر کرنا چاہتے ہو تو بسم اللہ، لیکن شرط ایک یہ ہوگی کہ پہلے تم بولو گے، اپنی بات کو مکمل کرو گے، میں اس میں نہیں بولوں گا، لیکن جب میں بولوں گا تو تم میں سے پھر کوئی نہیں بولے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ امام نے کہا شروع کرو۔ اب پہلا شخص کھڑا ہوا جو ہے وہ عمرو بن عثمان، یہ کہنے لگا کہ دیکھو تم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو خلافت کا حقدار، تمہارے باپ نے کیا کیا کہ تمہارے باپ نے پہلے تو خلیفہ سوم کا قتل کروایا، خود ہی اس کا قتل کروایا، اور پھر جو ہے وہ ان کو 3 دن تک گھر میں محصور رکھا اور ان کو پانی تک نہ پہنچایا، اور ان کو جو ہے وہ قتل کروا کر تم لوگ خلافت کو اپنے آپ لینا چاہتے تھے اپنے لیے۔ تو معاویہ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ معاویہ اگر تو اجازت دے تو میں علی کا قصاص اس کے بیٹے حسن سے لوں گا کہ اس نے خلیفہ سوم کو قتل کروایا۔ امام علیہ السلام نے یہ اس کی بات سنی، اب وہ خاموش ہوا تو دوسرا شخص کھڑا ہوا، عمرو بن عاص، خدا لعنت کرے، کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے نہ صرف پہلے خلیفہ کو بلکہ نہ صرف تیسرے خلیفہ کو، کہنے لگا تمہارے باپ نے تو پہلے کو بھی زہر دلوایا اور دوسرے کو جس نے قتل کیا ابو لولو فیروز، اس کو بھی تمہارے باپ نے جو ہے وہ اکسایا اور اس کو قتل کروایا، اور پھر تیسرے کو بھی تمہارے باپ نے قتل کروایا ہے۔ اگر یہ اجازت دیں تو ہم ابھی قصاص لیں گے تم سے اور تمہیں یہاں سے زندہ جانے نہیں دیں گے۔ اب اس نے بھی یہ جملہ کہا اور ایک مرتبہ بیٹھ گیا۔ تیسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی یہی جملے کہا کہ تم نے تیسرے خلیفہ کا تم لوگوں نے قتل کروایا، ہم تم سے قصاص لیں گے، تم حکومت کے جو ہے وہ بھوکے ہو، تم لوگ اقتدار چاہتے تھے، اس لیے تم نے تیسرے خلیفہ کو مروایا۔ اب چوتھا کھڑا ہوا ولید، اس نے یہی کہا کہ دیکھو عثمان کا تم لوگوں نے قتل کروایا ہے، اگر ہمیں خلیفہ حکم دے تو ہم اس کا قصاص لے کر رہیں گے، کیونکہ وہ رسول کا خلیفہ برحق تھا، تو ہم تم سے قصاص لیں گے۔ اب مغیرہ، اس نے بھی یہی جملے تکرار کیے، لیکن اس نے کہا کہ نہ صرف تمہارے بابا نے ان تینوں کا قتل کروایا بلکہ تمہارے بابا نے تو رسول کو بھی قتل کرنے کی جو ہے وہ سازش کی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب جب یہ پانچوں نے یہ جملے کہے اور وہ بیٹھ گئے، اب امام علیہ السلام نے دیکھا کہ ان لوگوں کی گفتگو تمام ہو گئی۔ امام علیہ السلام نے ان کو جواب دینے سے پہلے ایک مرتبہ معاویہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ تو ان لوگوں کو لایا ہے مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے، اور تو جو کہتا ہے کہ تو میرے بابا کی فضائل میں کمی کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ان پر تو سب و شتم کروا رہا ہے، کہا تو جانتا ہے میرا بابا کون ہے؟ کہا میرا بابا وہ ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر میں جب تیرا پورا خاندان کفار کی طرف تھا تو ان کافروں کا پہلا خون میرے باپ کی تلوار سے گرا تھا۔ امام علیہ السلام نے وہاں پر جنگ بدر کا تذکرہ کیا، کہا کہ تو میرے باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے، وہ رسول کو مارنا چاہتا تھا، کہا وہ تھا کہ شب ہجرت جب تیرے رشتہ دار رسول کو قتل کرنا چاہتے تھے میرا بابا اس کے بستر پہ سویا تھا۔ کہا تب میرا بابا، اب دیکھیے کہ اس کے دربار میں اس کا ایک جلال ہے، اس کی حکومت ہے، ان کی جو ہے وہ سلطنت ہے، سارے نوکر میں اس کے جو ہے وہ دربار میں اس کے نوکر ہیں، اس کی فوج ہے،
اس کے سامنے ہی میرے مولا کیا فرما رہے ہیں کہ تو میرے بابا کو بولتا ہے کہ جب تمہارے رشتہ دار چاہتے تھے کہ رسول کو قتل کریں، میرے بابا شب ہجرت نبی کے بستر پہ سوئے اور فرمایا کہ نہ صرف بدر میں، جنگ احد میں جب سب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، مولا کے جملے فرمایا جب سب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے تو میرا بابا رسول کی حفاظت کے لیے کھڑا رہا. کہا اور پھر وہی میرا بابا ہے کہ جب جنگ خیبر میں نبی نے پہلے دن ایک صحابی کو علم دیا اور وہ گیا اور واپس پلٹ آیا، اس کا بدن کانپ رہا تھا. کہا پھر دوسرے دن پہلے کو علم دیا، تیسرے دن جو دوسرے کو علم دیا، چوتھے دن تیسرے کو علم دیا. کہا یہ علم لے کر تو جاتے تھے مگر وہاں سے بغیر لڑے واپس آ کر کہتے تھے اتنے بڑے شجاع سے ہم کیسے لڑیں گے. کہا جب نبی نے تم سب کو علم دیا وہاں پر تو کوئی بھی نہ لڑ سکا. اب میرے بابا کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا لَعُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا، کہ کل میں اسے علم دوں گا کرار غیر فرار، کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو رسول سے محبت کرتا ہے رسول اس سے محبت کرتا ہے. کہا بتاؤ کہ وہ کون ہے کہ جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح بدر بھی لکھی، جس کے ہاتھ پہ فتح خیبر بھی لکھی، جس کے ہاتھ پہ فتح احد بھی لکھی. اب جب مولا نے اپنے بابا کے فضائل پڑھ لیے، معاویہ کو جواب دے دیا، اب مولا مخاطب ہوئے ان دوسروں کی طرف. کہا تم جو کہتے ہو کہ میرے بابا سے قتل کا قصاص لوگے، کہ مجھ سے قتل کا قصاص لوگے، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میرے بابا نے اسے قتل کروایا تھا تو قرآن کی روح سے تو قصاص اسی سے لینا چاہیے جس نے قتل کیا ہو، پھر مجھ سے کس بات کا قصاص لوگے تم؟ کہا اگر تم سچے ہو تو قصاص تو میرے بابا کا بنتا تھا، لیکن تم مجھ سے قصاص کیسے لے سکتے ہو جبکہ میں نے تو قتل نہیں کیا؟ لیکن مولا فرماتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے، معاویہ جانتا ہے کہ عثمان کو قتل کس نے کروایا تھا. کہا یہ جانتا ہے کہ کس نے قتل کروایا تھا. اب اس کو جواب دے کر ایک مرتبہ مولا نے دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے جس کا نام عمرو بن عاص. فرمایا تم مجھ سے بات کر رہے ہو کہ جس کا باپ وہ تھا کہ جو رسول کو نعوذ باللہ ابتر ہونے کا طعنہ دیتا تھا. فرمایا تمہارے باپ نے رسول کو طعنے دیے اور تمہارے باپ کی مخالفت میں اللہ نے سورہ کوثر کو نازل کیا تھا. کہا تم اسلام کی بات کر رہے ہو جس کے باپ پر خدا نے لعنت کی ہو. ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے جب یہ جملے کہے، تلاوت پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات پر. امام علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تو میرے سامنے بات کرے گا کہ تیرے باپ کے بارے میں سورہ یہ نازل ہوئی، اور فرمایا کہ اللہ اکبر. امام نے فرمایا عمرو عاص تو میرے ساتھ بات کر رہا ہے، تو میرے بابا کے بارے میں بولے گا؟ فرمایا تو وہ ہے کہ جس کی ماں کے گھر پر جھنڈا لگا ہوتا تھا، اور فرمایا تیری ولادت پر 5 لوگ آپس میں لڑائی کر رہے تھے، سب کہتے تھے یہ میرا بیٹا ہے. کہا تو حسن کے ساتھ بات کرے گا؟ یہ روایت کے جملے ہیں. اب اس کو خاموش کر کے وہیں پہ مولا نے بٹھایا. اب تیسرے کی طرف میرے مولا متوجہ ہوئے، ولید کی طرف. امام فرماتے ہیں تیرا تو واقعاً میرے بابا کے خلاف بولنا بنتا ہے، اس لیے کہ جب تو نے شراب پی تھی تو مکہ میں کوئی تجھے، مدینہ میں کوئی تجھے کوڑے مارنے والا نہیں تھا، میرے بابا نے مارے تھے کیونکہ واحد وہ تھا جو شرابی نہیں تھا. کہا تجھ پر شراب کی حد جاری میرے بابا نے کی تھی، اور تیرا بنتا ہے میرے بابا پر بولنا. اور یہی اللہ اکبر. اب ایسی روایت ہے کہ انسان ممبر سے کیا بیان کرے. امام علیہ السلام نے ان کے شجرے بتائے کہ تمہارا کردار کیا ہے، تمہاری ماں کا کردار کیا ہے. کہا اس کو کیوں قتل نہیں کیا کہ جب تم اپنے ہی گھر میں تم نے دیکھا تمہارا حرم کسی اور کے ساتھ تھا. کہا تم میرے سامنے کیا بولو گے کہ جن کے شجرے ایسے ہیں. اب وہاں پر امام نے ایک مرتبہ سب کو جواب دیا. سب کو جواب دینے کے بعد جو عتبہ بن ابی سفیان تھا اس کو کہا کہ تم تو بولو گے ہی کیونکہ تمہارا بھائی معاویہ ہے، تم اس کے حق میں تو بولو گے ہی، لیکن یاد رکھو کہ سب سے پہلے اسلام میں جو ہے وہ کافروں کے ساتھ جو جنگ ہوئی وہ تم لوگوں کے
بزرگ تھے. اور پھر فرمایا کہ یہ میرا بابا ہی تھا کہ جس نے تمہارے بڑوں کو اگر بدر میں قتل نہ کیا ہوتا تو آج یہ جو تم اسلام کے نام پر حکومت کر رہے ہو تمہارے پاس نہ ہوتی. کہا یعنی آج یہ جو تم تخت پر بھی اسلام کے جھنڈے کے نیچے بیٹھے ہو یہ بھی میرے بابا کا صدقہ ہے کہ علی کی تلوار نے تم کافروں کو مسلمان کیا. اب یہ وہ جنگ کہ جس میں رسول اللہ کے ساتھ کتنے مسلمان آئے؟ 313. اسلام کی سب سے پہلی جنگ. اب نبی کی کیا حدیث ہے؟ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیانہ بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. یعنی اسلام جب شروع ہوا تب بھی 313 سے شروع ہوا، اور اسلام جب آخر میں فتح میں آئے گا تب بھی محمد کے ساتھ 313 آئیں گے. یعنی جو پہلا اسلام کو پھیلانے کے لیے نکلا تو 313 کے ساتھ، آخری اسلام کو بچائے گا تو 313 کے ساتھ. پس جو نبی کا کردار وہی ان سب کا کردار. جس طرح نبی نے اسلام کے آغاز میں 313 کو لے کے آئے، اسی طرح نبی کا بیٹا آئے گا 313 لے کر اسلام کو بچانے کے لیے. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو امام علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. پروردگار عالم ہم سب کو امام کے قدموں میں جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بالخصوص بھائی صاحب نے یہ جو افطاری کا اہتمام کیا، پروردگار ان کے رزق، مال، جان، عزت، آبرو میں اضافہ فرما. پروردگار تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما. امام زمان علیہ السلام کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات